مشتاق احمد خان صاحب، محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ فوری طور پہ عمل درآمد آپ کے فارمولے پہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ غور کریں گے۔ محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو ونٹر میں کریں گے، تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک، اس وقت تک تو عوام کا برا حال ہو چکا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا یہ ری ایلوکیشن آف دا بجٹ ہے، یہ جو مینڈیٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، یہ اس کے مینڈیٹ میں آتا ہے۔ آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ فریز ہو چکا ہے، آپ کے پاس وہ پیسے اضافی پڑے ہوئے ہیں، آپ صرف 2400 ارب کے ڈیفنس بجٹ سے نان کمبیٹ میں سے صرف 100 ارب لینا ہے۔ آپ ایس او ایس سے کہہ دیں کہ اس دفعہ آپ تھوڑا سا اپنا گزارا کر لیں اور ری شیڈول کر لیں، ری سٹرکچر کر لیں اپنے بجٹ کو، تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ بحران ہے۔ جہاں تک انہوں نے آئی پی پیز کی بات کی، میں حافظ صاحب کو بتا دوں، اس وقت امپورٹڈ، میرے پاس یہ نپرا کے اعداد و شمار ہے، امپورٹڈ کول سے جو بجلی بنتی ہے وہ 40.5 روپے پر کلو واٹ آور ہے۔ فرنس آئل سے جو بجلی بنتی ہے وہ 48.5 روپے پر کلو واٹ آور ہے، اور آر ایل این جی سے جو بجلی بن رہی ہے وہ 51.5 روپے پر کلو واٹ آور ہے۔ اور یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، اس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ 15% آر او آئی ہوگا، ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہوگا۔ میں آپ کو صرف ایک آئی پی پی کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ ایس سی سی پی سے بتاتا ہوں، صرف ایک کی، میں نام نہیں لیتا، میں ان صرف آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی لے لوں گا۔ اس کی 2019 میں ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے 36%، 2020 میں ہے 56%، 2021 میں ہے 30%، 2022 میں ہے 39%۔ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ان کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ 15-16% پہ ہوگا، 50% منافع، یہ کہاں پر ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ باقاعدہ اس کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد کہا تھا کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیجر جو ہے وہ انیشیٹ کیا جائے اور ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں۔ مشتاق صاحب، ایک جو انہوں نے ایک جو نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ نے ریکارڈنگ میں دیکھ لیا کہ جب انٹرنیشنل معاہدہ جو ہوتا ہے اس کو جب آپ آنر نہیں کرتے، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو پھر آپ کو پھر انٹرنیشنل کورٹس میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو جرمانہ عائد ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا کریں گے؟ ہاں نہیں، لیکن دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ انویسٹرز جو ہیں، اب میں نے سینٹ میں سوال بھی جمع کیا ہے کہ مجھے ان 75 آئی پی پیز کے نام اور ان کے اونرز کی تفصیلات بتائی جائے کہ ان کے اونرز کون ہیں۔ اب کس نے بنائیں، کیسے بنائیں، وہ تو تفصیل آ جائے گی سینٹ میں، لیکن ریکارڈنگ اور اس میں فرق ہے۔ اس میں تو انہوں نے ایس سی سی پی کے ساتھ جو ان کی بیلنس شیٹ ہے اس میں واضح طور پر جھوٹ بولا ہے، اس میں واضح طور پر غلط اعداد و شمار ہیں، اس میں پاکستان کے پاس ایک مورل گراؤنڈ ہے، اس کی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ ریویو کر سکتا ہے، ری نیگوشیٹ کر سکتا ہے اس چیز کو۔ اچھا جی، اس کا کیا جواب؟ پہلی بات تو یہ سینیٹر صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ میں نے اپنی رپورٹ میں خود لکھے ہیں۔ اچھا، آپ نے لکھی؟ یہ میں نے لکھے ہیں، میری رپورٹ میں سینیٹر صاحب کو ہی بھیج دوں گا، آپ کو ہی بھیج دوں گا، جو میں نے 2020 میں لکھی تھی۔ اس میں نے لکھا ہے، بیکاز میں پہلے ایس سی سی پی چیئرمین تھا ایک زمانے میں، اس میں سارے نمبرز دیکھے تھے، جتنے نمبرز ہیں میری رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے لکھے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پیسے بنا رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا پیسے ناجائز بنا رہے ہیں، جائز بنا رہے ہیں، دو الگ الگ چیزیں۔ جہاں پر پیسے اس طریقے سے بنے کہ جو ہمیں لگا کہ شاید irregularity ہے، وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کر لیا ہے۔ فار ایگزامپل 2020 سے پہلے جتنا آئل استعمال ہوتا تھا، فرنس آئل، اس کے اندر اگر سیونگ ہوتی تھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ جتنا او این ایم کانٹریکٹ میں پیسے بچتے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بینیفٹ نہیں ہوتا، آج بینیفٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے ریٹرن مجھے پتہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو 15% سینیٹر صاحب نے کہا، یہ آپ نے ڈالر میں دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایک پلانٹ کو US ڈالر میں 94 میں 15% آفر کیا، اس پر ڈالر لیٹ سے تھا 40 روپے کا، آج وہ 300 روپے کا ہے، تو اس کو روپوں کے اندر تو 15% نہیں ہوگا نا وہ ریٹرن، اور ڈالر میں 15% ہے، روپوں میں وہ 40 ہوگا، 50 ہوگا، تو کیا وہ ناجائز ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے کانٹریکٹ سائن کیے۔ دوسرا میں سوال پوچھتا ہوں، ہمیں تو 3 ہفتے ہوئے ہیں، یہاں پر کون بیٹھا تھا، کون سینٹ میں تھا، کون نیشنل اسمبلی میں تھا، کس نے یہ فریم ورک بنایا پالیسی کا، کس نے یہ اگریمنٹ لکھے؟ سینیٹر صاحب بھی اس کا پارٹ تھے، یہ سارے پولیٹیشینز پارٹ تھے، ساری جماعتیں پارٹ تھی، ہمارے ڈیسیجن میکر تھے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صحیح کیا غلط کیا، دیکھیں وقت گزرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جب ماضی میں انسان دیکھتا ہے تو لگتا ہے غلط ہیں، لیکن دا فیکٹ اس کہ یہ جو فیصلے سینیٹر صاحب بیان کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کیے ہیں، یہ انہی تمام لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔ یہی سینیٹ کی کمیٹیز تھیں، اس وقت کیوں نہیں دیکھا؟
اس وقت بولتے کہ 15% ڈالروں میں نہیں نہیں تو لیکن جو نگران وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ تو اسی سینٹ کے ممبر تھے، اور جو وزیر داخلہ ہیں بگٹی صاحب وہ بھی اسی سینٹ کے ممبر حامد تھے. صاحب، جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی حامد صاحب، میں نے مستقل سینٹ کے فلور پر اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. یہ یک طرفہ معاہدے ہیں، یہ ظالمانہ معاہدے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو کبھی بھی سستی بجلی نہیں مل سکتی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر حکومت میں آئی پی پیز کے تحفظ دینے والے ہیں، ہر کابینہ میں. میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام میں بھی نام لیے ہیں کہ کون کون تھے جو پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے، کون کون تھے جو اس موجودہ حکومت میں تھے، کون کون تھے جو اس سے پہلی حکومت میں تھے. میں نے تو ہمیشہ سے عوام کا مقدمہ محمد علی لڑا. صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فگرز آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ ان کی رپورٹ میں بھی لکھے ہوئے ہیں. تو میری رپورٹ میں اگر لکھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں تو پھر اس کے مطابق آپ کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فگرز آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھے تھے جو انہوں نے 2020 میں تیار کی تھی. یہی تو میں کہتا ہوں، یہ میری اعداد و شمار کی تصدیق ہو گئی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور آئی پی پیز جو ہے وہ غلط ہیں، وہ بہت غلط طریقے سے منافع لے رہے ہیں، پاکستانی کو لوٹ رہے ہیں. جی محمد علی صاحب، آئی پی پیز کے خلاف کارروائی کی اگر آپ نے بھی سفارش کی ہے تو کیا فوری طور پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے آئی پی پیز کے خلاف کارروائی کی کوئی سفارش نہیں کی ہے، پہلی بات. دوسری بات، آئی پی پیز کے بارے میں جو ان کے پروفٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، ایکسیسو ہائر پروفٹ، آئی واز دا پرسن جو کیا. تو جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے یہ تمام باتیں کہی ہیں، اور آئی پی پی اس ملک کے جتنے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے گورنمنٹ کے بہاف پہ نیگوسیشن کی. تو آئی واز ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ. آپ نے کی تھی نیگوسیشن 2020 میں. تو ہم نے ان کے سارے فارمولاز چینج کیے، ریٹرن کم کیے. آپ آج کے ان کی پروفیٹیبلٹی اٹھا لیں، اور اگر نیگوسیشن نہ ہوتی تو کیا ہوتا وہ اٹھا لیں. دیکھیں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کوئی آئی پی پیز کی سائڈ نہیں لے رہے ہیں. کتنے آئی پی پیز ہم ان سب سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بات کیا کریں گے. لیکن دیکھیں جہاں جہاں آپ اگریمنٹس کے خلاف نہیں جا سکتے وہاں پر آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اگر آپ نے اگریمنٹس یونیلیٹرلی آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، دے آر گورنڈ بائی دا یو کے لا، بائی دا انٹرنیشنل لاز. وہ تو سارے ایک سیٹ میں جا کے آپ کے خلاف کیسز کر دیں گے. چلیں اس کو، یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے، اور آپ نے خود کہا کہ 5 ڈسکوز جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے، وہاں پہ تو کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. جی بالکل کریک ڈاؤن ہوگا، اور ہم کریک ڈاؤن کریں گے. آج جو ہم سے پرائم منسٹر صاحب سے جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بجلی کی چوری ہے، جو لوگ پیسے نہیں بھر رہے ہیں بلز جن کے، ان کے خلاف سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. دیٹ از ڈیسائیڈڈ. اچھا مشتاق احمد خان صاحب، یہ جو بجلی کی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اس کی تو آپ مخالفت نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بجلی چوری کو دہشت گردی کے برابر جرم قرار دیں. اچھا. لیکن بجلی چوروں کے خلاف یہ کیا کریک ڈاؤن کریں گے؟ انہوں نے تو چینی کی قیمت کو بھی کنٹرول نہیں رکھا جو 90 روپے سے 220 روپے پر فی کلو. اچھا، سارے پاکستان میں 220 روپے کلو نہیں ہے. یہ میں نے آج بجلی چوری تو مشتاق صاحب میں نے بھی چیک کروایا، سارے پاکستان میں 220 روپے کلو نہیں ہے چینی. اسلام آباد راول پنڈی میں تو 190 روپے سے بھی کم ہے، کچھ علاقوں میں ہے 220 روپے. یہ لیکن نقطہ آپ کا درست ہے، ان کا شعبہ نہیں ہے، یہ توانائی کے وزیر